ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ زیادہ سے زیادہ اس کی جو برکات ہیں، حسنات ہیں، رحمتیں ہیں، ہمیں اللہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قاری صاحب نے جو تلاوت شروع کی وہ سورہ الفاتحہ سے، صرف سورہ الفاتحہ کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سادہ سے اس کا مفہوم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کا اعلان کیا کہ تمام کی تمام وہ تعریفیں، ہر تعریف کی بات نہیں، تمام کی تمام وہ تعریفیں جو صرف اللہ کی ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہیں۔ اور وہ اللہ کی وہ تعریفات کیوں ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے۔ سب سے پہلے فرمایا تمام کی تمام تعریفیں اللہ کی وہ صرف اللہ کی اس لیے ہیں کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے۔ عالمین کا رب ہونے کی وجہ سے تعریفیں اس اللہ ہی کی بنتی ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں، ایک ہے الخالق اور ایک ہے الرب۔ الخالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا، رب کا مطلب ہے پیدا کرنے والا بھی، اور پھر اپنی مخلوقات کے نظام کو اچھی طرح کنٹرول کرنے والا بھی، یہ ہے الرب۔ کہا عالمین کا وہ رب ہے، اس لیے ساری کی ساری تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا اس اللہ کی تعریفات ساری کی ساری اس لیے ہے کہ لوگوں وہ الرحیم ہے، رحمان ہے، بندوں سے اپنی شفقت کا اظہار کیا۔ پھر اس کے فوراً بعد کہا مالک یوم الدین، اے لوگوں اگر وہ رحمت کرنے والا ہے، شفقتیں فرمانے والا ہے، تو وہ قیامت کے دن کا صحیح طرح مالک بھی ہے۔ ایسا مالک ہے کہ اس دن اس کے کنٹرول سے پھر کوئی بھی نکل نہیں پائے گا۔ وہ ایسا مالک ہے کہ اس دن جو فیصلہ کرے گا کوئی بندہ اس کے فیصلے کا انکار نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اپنے بندوں کا تذکرہ کیا کہ جو بندوں کو کیا کہنا چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اس اللہ کی، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو مدد مانگنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مدد صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، لوگوں کے حوالے سے یہ تذکرہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ جو مدد صرف تو کر سکتا ہے، زندہ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، اولادیں دیتا ہے، اللہ یہ ساری کی ساری جو امداد ہیں یہ صرف اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے۔ اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں آپ دیکھیے اس سورت کا جو بنیادی یہاں ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ بندے اپنے رب سے کیا مانگتے۔ سب سے پہلا سوال، سب سے پہلی دعا قرآن پاک کے اندر جو ذکر کی گئی ہے وہ ہدایت کی ہے، کہ ہم ساری کی ساری دعائیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ان کا مقام بعد کا ہے۔ صراط مستقیم اس کا اتنا مقام ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر سب سے پہلے ذکر کیا ہے کہ اصل جو لوگوں نے بندوں نے مجھ سے مانگنا ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اب وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر وضاحت فرمائی کہ صراط مستقیم یہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اور وہ بندے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تو راستہ ان لوگوں کا دینا ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب ہم اللہ سے یہ سوال انسان کرتا ہے کہ اللہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو آگے قرآن کے اندر وہ سارے کے سارے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر کسی بندے کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ انعام یافتہ بندے کون ہیں تو اس قرآن میں آگے ابراہیم کا تذکرہ پڑھے، آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھے، اس میں دیکھے کہ نوح علیہ السلام کا ذکر کیسا ہے، موسیٰ کا واقعہ پڑھے، وہ دیکھے کہ ہمارے انعام یافتہ لوگ کیسے اور کون تھے، ان کے اندر کیا صفات تھی، اور پھر اللہ ان لوگوں سے بچائیں، اللہ ان لوگوں کے رستے سے بچا کے رکھنا اللہ جن پر تیرا غضب تھا، جن پر تو ناراض تھا، جو گمراہ لوگ تھے۔ اب ہم اللہ سے جب پوچھتے ہیں کہ اللہ وہ گمراہ لوگ کون تھے، وہ غضب جن پر اللہ تیرا تھا وہ غضب والے لوگ کون تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن کے اندر ذکر کیا کہ یہاں اس قرآن میں ہم واقعات لوگوں ہم بتائیں گے کھول کھول کر،
ہم آپ کو بتائیں گے فرعون کا واقعہ کہ جس پر اللہ کا غضب تھا وہ کیا تھا. ہم قارون کا واقعہ بتا کے لوگوں تمہیں سمجھائیں گے کہ جن پر ہمارا غضب ہوا ان کے اندر کیا خرابیاں تھیں. ہم تمہیں قوم سمود کا واقعہ، قوم شعیب کے واقعات، سارے کے سارے یہ واقعات بیان کر کے لوگوں ہم تمہیں سمجھائیں گے کہ جن پر ہمارا غضب ہوا وہ کیا خرابیاں تھیں ان کے اندر، انہوں نے کیا گناہ کیے کہ ہمارا ان کے اوپر غضب ہوا. تو ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے سیدھا سا مفہوم کہ ہم نے اس قرآن کے اندر وہ واقعات بھی دیکھنے ہیں کہ اللہ کا جن پہ غضب ہوا ان کاموں سے بچ کے رہنا، اور جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ واقعات بھی ہم نے نوٹ کرنے ہیں کہ ان کے اندر کیا صفات تھی. آخر میں صرف ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں، پچھلے سال بھی میں عرض کرتا رہا ہوں، قاری صاحب جب نماز تراویح پڑھائیں گے آخر میں وطر پڑھائیں گے تو کچھ بھائی تراویح کے بعد وطر اکیلے پڑھ لیتے ہیں یا گھر جا کے پڑھتے ہیں. اس میں ریفرنس نوٹ کر لیں، سنن نسائی حدیث کی مشہور کتاب سیاستہ میں سے اس کا مقام ہے. اس میں حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ امام کے ساتھ نماز تراویح نماز کو شروع کرتا ہے اور آخر تک امام کے ساتھ رہتا ہے، الفاظ سنیے، جو بندہ امام کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک رہتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں جو بندہ شروع سے آخر تک امام کے ساتھ رہتا ہے. اس لیے میں سب بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کروں گا تراویح